حقنا گر حق نما پیش را اے حبیب خدا مرحبا. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ بڑی نعمت ہے. دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم. ایمان بھی ہم کو ملا ہے، علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو. یہ بہت خاص نعمت ہے. انبیاء کرام رضی اللہ علیہم السلام انہیں دو صفات سے متصف بھی ہوتے تھے، ان دو صفات کے وہ داعی بھی ہوتے تھے، اس کے وہ حامی بھی ہوتے تھے. یہی چیزیں لے کر وہ دنیا میں آتے تھے، ایمان اور علم. ایمان تو اللہ کے تعلق کا نام ہے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کو پہچانا اور اللہ سے تعلق پیدا کر دیا. مومن اللہ کو پہچاننے والا، اللہ سے تعلق والا. اور فائدے کی بات یہ ہے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. بیوی بچوں سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے تقاضے ہوتے ہیں، کاروبار سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق کے کیا تقاضے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تعلق میں وفاداری ہو جائے. اس کو سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے. تو اس تعلق کے تقاضے پورا کرنے کے لیے جو دوسری چیز دی جاتی تھی وہ علم دیا جاتا تھا. اللہ کو پہچانے اور اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے، اور وہ زندگی میں کیا کرانا چاہتے ہیں. اس کا علم. اس لیے انبیاء کرام کا جو علم ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے حقوق کی پہچان ہوتی ہے. جسے دنیا کے حقوق، دنیا کے علم سے کہ دنیا کی چیزوں میں کیسے ترقی ہو، اسے فنون کہتے ہیں. وہ علوم نہیں ہوتے، وہ فنون ہوتے ہیں. وہ تجربوں کی پیداوار ہے جس میں وہ بدلتی رہتی ہے. یہ تجربے کی پیداوار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتاؤ ہے جو بندوں کو دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے. اس لیے یہ نبیوں کے راستے کی ہی چیز ہے، انہیں کے راستے سے ملتی ہے. تو اس علم میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں حقوق کی پہچان کرائی جاتی ہے. اللہ کا کیا حق ہے. پہلے جس نے پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، پالتا ہے، سارے طور سے انسان کی زندگی اللہ گزارتے ہیں، تو اس کا کیا حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے سے آپ بھی بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. جس اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اللہ کو اللہ مانے، اس کا پہلا حق یہ ہے.
کہ اس کی عبادت کی جائے جان اور مال ہر چیز سے، تاکہ پوری زندگی اس نبی کی رہبری میں ہو جائے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں یہ دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ آ جائے تو پوری زندگی اطاعت پر آ جائے گی۔ وہ تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی بعثت اس لیے ہے کہ اللہ کے فرمانے سے وہ اللہ کی اطاعت کی راہ سمجھا لے، لوگ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، آزاد زندگی نہ گزارے۔ اطاعت، اس لیے اطاعت کے ساری چیزیں نبیوں کو دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آخر میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کامل درجے میں دیا گیا، جس سے آپ کا دین کامل ہو گیا، تو علم آپ کو کامل درجے سے دیا گیا۔ ایمانیات کا علم پورا دیا گیا، عبادات کا علم پورا دیا گیا، معاشرت کا علم پورا دیا گیا، معاملات کا علم پورا دیا گیا، اخلاق کا علم پورا دیا گیا، حقوقات کا علم بھی پورا دیا گیا۔ یہ سب مکمل علم آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اس کی تبلیغ کی اور اس کی ذمہ داری بھی۔ اس علم کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری اس طرح سے دی کہ گویا یہ علم جو ہے ایک مشترک سرمایہ ہے، مشترک سب کا حصہ ہے، تمام انسانیت کا، کسی قوم کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مشترک سرمایہ علم، کیونکہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے۔ علم جو نبی کے ذریعے سے آیا ہے، اگر دنیا میں وہ پھیل جائے تو دنیا میں امن اور سلامتی آئے گی اور آخرت میں نجات بھی ہو جائے گی، ایمان ہو گئے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں گے اور حقوق ادا کریں گے، اور حقوق پہ ادا کریں گے کہ نبوی طریقے سے، کہ نبوی طریقے سے حقوق ادا کرنے کی کیا شکلیں ہیں، کہ نبوی طریقے سے جو حقوق ادا کیے جائیں گے اس میں انصاف بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، ایثار بھی ہوگا، تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ انصاف ہوا، یہ انصاف ہوا کہ جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ انصاف سے اوپر احسان ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ان کا حق تھا، یہ تو ہم نے دیا، اس سے مزید جیسے فرمایا کہ زین و ارجع، کہ تول کر کے دے اور کیسا دے کہ جھوٹا دے۔ تول کر دینا انصاف ہے، جھوٹا دینا احسان ہے۔ یہ سکھایا زین و ارجع، تول کے لو، یہ تو فرض ہے، اور جھوٹا دینا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، فرض تو یہی ہے اس کا جو کچھ نے پیسے دیے چیز کے، تو جو پورے پیسے دیے پوری چیز دے دو، اور اپنی طرف سے یا اپنی طرف سے احسان کرو۔ احسان، اور احسان سے اوپر، احسان سے اوپر ایثار، یہ سکھایا۔
حقوق کی ادائیگی میں، اس کے نتیجے میں کہ دنیا کا فساد ختم ہو گیا. اللہ کی عبادت میں بھی احسان، بندوں کے حقوق میں بھی احسان. اللہ کے حقوق میں احسان کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو اللہ کو دیکھ رہا، بندوں کے حقوق میں یہ. تو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہر علم اللہ وجہ الاتم آیا ہے. چاہے وہ ایمانیات کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، حقوقات کا یعنی سطحیں کیا ہونی چاہیے. صالحین کا دین، فاسقین کا دین. جی ہاں، بکر کی طرح ایک صالحین کا دین، اب اس کے بعد فاسقین کا دین. کتاب کیا مرتد ہوا تو کیا ہوا، فنا ہوا تو کیا ہوا، چوری کی تو کیا ہوا. اس فاسقین کا دین، فاسقین کے لیے کیا دین ہے، فاسق کے لیے. ہاں، یعنی اس کے مسائل بھی ہیں، اس کے فضائل بھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. جتنے شعبے دین کے، عبادت کا شعبہ، اس کے فضائل تو سامنے آ گئے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر. اس کے علاوہ جتنے شعبے ہیں، جی ہاں، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، ان تمام کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی. کیوں کہ ان شعبوں میں دین لانا ہے اللہ کے اطاعت کے ساتھ. یہ شعبے چلے، یہ شعبے خالی دنیا بنا کے نہیں چلنے، بلکہ ان شعبوں میں دین لانا ہے. کیونکہ دین کی مثال روح کی ہے، روح بدن کے تمام اعضاء میں، ایسے دین زندگی کے تمام شعبوں میں آ گئے. تو یہ بنیادی چیزیں دی گئی تھی، ایمان اور علم، تاکہ یہ شعبے جہالت بننا چاہیے. اگر یہ شعبے جہالت پر چلیں گے تو پھر وہ حقوق کی پائمالی ہوگی. پھر حقوق نہیں جو جہالت سے حق نہیں ہے، جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے حقوق کے پائمالی کی وجہ سے. اللہ کا حق بھی نہیں، کسی کا جہالت کرنا بھی نہ ہے، کتاب اندر ہے. دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، ایسے جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ دیے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دی گئی. پھر آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. کیونکہ آپ بھیجے گئے ہیں ساری دنیا کے لیے، تو جب ساری دنیا کو دعوت نہیں دیں گے تو ان شعبوں سے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ گھر کی چیز گھر میں رہے گی. جی ہاں، اس لیے آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا کہ میرے پاس جاتا ہے. مثال کے طور پر توحید کا علم آپ کو دیا گیا جو اصل ہے. فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. توحید کا علم دیا جائے، فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو جس طرح آپ کو اس کا علم دیا گیا، آپ نے اس کی دعوت دی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کا علم، توحید کی دعوت، باقاعدہ دعوت دی ہے، باقاعدہ اس کے لیے محنت کی ہے، لوگوں کو اس کا تعلیم بنایا ہے. دعوت ایک نہیں کہ
پہنچ گئی چیز نہیں، کیسے پہنچائی کہ لوگوں نے اس کی ذمہ داری سمجھ لی، اس طریقے سے پہنچائی ہے، محنت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں پہنچی ہے۔ اس لیے جن کو آپ کے ذریعے سے پہنچی وہ کمال درجے میں آ گئے۔ تو جو علوم آپ پر نازل ہوئے اس کی دعوت دی، عبادت آئی تو عبادت کی دعوت دی، نماز آئی تو نماز کی دعوت دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز آئی ہے عبادت میں پہلے اس کی دعوت دی کہ میں ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو بات تو نماز تک کی رکھی ہے، لیکن ایک اصول ہے، خاص نماز نہیں ہے، بلکہ مجھ سے دین اس طرح لو جس طرح مجھ کو دین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تسمیۃ الجز باسم الکل، تسمیۃ الکل باسم الجز، مراد تو کل ہے لیکن نام جز کا لیا ہے۔ تو گویا یہ معنی ہوا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا ترجمہ یہ ہوا اے تدینوا کما رأیتمونی اتدین، مجھے جیسے اپنے دین پر دیکھتے ہو ایسے رہو۔ تو کوئی اپنے سارے علوم اور اپنے سارے اعمال کی دعوت دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ جو تھا، موجودہ اسباب اور وسائل اس وقت نہیں تھے، قلم ہے، کاغذ ہے، دوسری کثرت ارشاد کے جو وسائل وہ نہیں تھے، بلکہ وہ علوم صحبت سے لیے جاتے تھے، صحبت سے لیے جاتے تھے، ساتھ رہ کر دیکھیں کہ کیا سمجھاتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، صحبت سے۔ اور پہنچانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اور وسائل نہیں کیا بلکہ افراد بھیجے۔ جب تک افراد رہے دعوت قبول کرنے میں تو افراد کو بھیجا جاتا تھا، جب مجموعہ ہوا تو جماعت بھیجی جاتی تھی، افراد بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہے کہ صحابہ پڑھو، افراد کبھی نہ، جب امامہ باہر کو ان کے قبیلے کے پاس بھیجا، اس طرح وہ اکیلے گئے، تو اور کوئی تھا نہیں، تو ان کو بھیجا، تو وہ ان میں رہے، انہوں نے ان کو ستایا بھی سب، لیکن وہ رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے اس کو مان لیا، افراد سے کام لیا۔ اس میں یہ قصہ بنا کہ جب وہ گئے اپنے قوم میں تو وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ لوگ وہ عرب مردار کھاتے تھے، جب یہاں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، تو وہ چونکہ ان کے قبیلے کا قوم کا آدمی تھا، انہوں نے توازن کی کہ کھانا کھا لو، کہ نہیں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، کیوں کہ میں جس بزرگ کے پاس سے آتا ہوں انہوں نے اس کے کھانے سے منع کیا ہے، تو ان کے پاس اپنی دعوت میں عمل ہے، ہم ایسا ہی نہیں ہوائی جہاز میں جو ملے وہ کھا لے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، جو ملے وہ کھا لیا۔ ان کا نہیں، یہ میں نہیں کھا سکتا، جو بزرگ ہمارے ہیں ہمارے انہوں نے منع کیا ہے، اور پھر حکومت کی آیتیں پڑھی ان کے سامنے کہ تمہارے قوم ایسا حرام ہے اور یہ ہوگا، اس لیے ان کو یہ دعوت کڑوی لگی، معافی کر دیے
کو ستایا، ان کا پانی بند کر دیا، پیاسے رہے بہت دیر تک، یہاں تک کہ وہ پیاس میں سو گئے، اپنا منہ باندھ کر روزہ رکھ، جیسا روزہ والا سو جاتا ہے ایسا، کیوں پانی بند کر دیا؟ یہ خصوصیت تھی نبیوں والی دعوت میں، وہ اس میں صبر ہوتا ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ نبیوں کی سیرت میں سب زیادہ جس پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے نبیوں کو، وہ صبر کرنے پر دیا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ پہلے انبیاء کرام کا جو صبر ہے اس ایسے صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء، لیکن صبر کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو ان کو منظوری نہیں ہے سوائے اس کہ میں ان جیسا صبر کروں، تو اس لیے ان پر بھی یہ بات آئی تو وہ صبر کر کے سو گئے، چھوڑ کے بھی نہیں چلے آئے، چھوڑ کے بھی نہیں چلے آئے، کیوں کہ وہ دعوت لے کر گئے۔ جی ہاں، وہ دعوت لے کر وہ اپنی بات کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کوئی ان کی اصلاح کے لیے صرف نہیں گئے تھے، اسے لوگ یہ مانتے نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، دوسروں کو لے لو، کہ نہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں گے اس میں سے، پھر چلی آئے، سو گئے اور رہے ہونے کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اکرام کیا جاتا تھا لاجت دینے والوں کا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب سو گئے تو ان کو خواب آیا کہ کوئی آیا ہے اور ایک برتن بہت اچھا، اس میں پانی بہت عمدہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ پیش کر رہا ہے، خواب جب پیو۔ تو ایسے ہی سو گئے تھے، تو جب میں نے وہ پانی پیا، جب میں پانی پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ پیاس ختم ہو گئی، وہ پیاس ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا کام چالو کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے پر لگا دیا اور ایمان لے آئے، اور پانی پینے کی خاصیت یہ بتائی کہ پھر موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، ایسا پانی پلایا۔ اس قسم کے واقعات جو ظاہر ہوتے تھے تو اسے حضرات کو اللہ کی قدرت سے منواتے کہ اللہ اپنے قدرت سے کرنے والا ہے، جاگتا بھی پلاوے، سوئے میں پلاوے، تو اس کی وجہ سے وہ حالات میں کام لے کر چلتے تھے۔ اللہ سے ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کام بنانے والا ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ اپنی دعوت کے لیے افراد بھیجے جاتے تھے، پھر جب اور مجمع ہو گیا تو پھر جماعت بھیجی جاتی، ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، پہلے ایمان بنانا، پھر اعمال بنانا، پھر اپنا ماحول بنانا۔ کچھ لوگ تو براہ راست آپ کے پاس آتے تھے، اور جو براہ راست آپ کے نہیں آتے تھے تو ان کے پاس یہ وفود جاتے تھے۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد وفود زیادہ گئے لوگوں میں، اور ان کو کام سمجھایا، دین سمجھایا، اور وہاں رہ کر کے ان کو ضروریات دین کی تعلیم دی، تاکہ خالی دعوت نہیں جیسے آج ہوتا ہے بھائی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہوتا ہے اخباروں میں، اتنے لوگ فلاں جگہ مسلمان ہو گئے، پھر کیا ہوا پتہ نہیں، تو وہ مسلمان ہوئے تو کیا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہو کہ سمندر کی مچھلی نکالی بھی سمندر میں چلی گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب ان کو ماحول نہیں ملے گا، معاشرہ نہیں ملے گا تو وہ جیسے ویسے ہو جائیں گے۔ اس کا کبھی امکان ہے، ہم کچھ کہتے نہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہا کہ ٹھہر کر کے ان کو ضروریات دین سمجھا کیا ہے۔ جی ہاں، تو صحابہ کی دعوت میں وہ سب چیزیں ہوتی تھی، علم بھی ہوتا تھا، ذکر بھی ہوتا تھا، حسن معاشرت بھی ہوتا تھا، صبر بھی ہوتا تھا،
ایسی دعوت، اور وہ اس کو زندگی کا اہم اور مقصد کام بنا کر انہوں نے کام کیا. اس کے نتیجے میں اس محنت کے نتیجے میں کتنا بڑا اس محنت کا اثر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا آپ کو آسمان پر اٹھانے کے بعد. تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے. تو 600 سال کی سنگین جہالت، اس کو جہالت نہیں کہتے، جاہلیت کہتے ہیں. نہیں آئی تو بھائی کیا ایام جاہلیت، زمانہ جاہلیت، زمانہ جہالت نہیں. وہ تو جہالت تو ہر وقت ہے، ہٹ نہیں ہے، ہٹ بھی ہے نہیں. وہاں تو گویا جاہلیت ایک صفت بن گئی تھی لوگوں کی. جاہلیت صفت بنی ہوئی تھی ہر ایک کی. جی ہاں، ایسی پکی جہالت. تو اس میں محنت ہوئی اور لوگوں کو یعنی صحبت کے ساتھ ان کو سکھایا اور ان کی ناگواریوں پر برداشت کیا. اسی وجہ سے ان کے دعوت دینے والوں کے یقین کو بھی دیکھا انہوں نے، اخلاق کو بھی دیکھا، ان کے اعمال کو بھی دیکھا. تو یہ ان کے متاثر ہونے کی وجہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے تربیت والے جاتے تھے، تربیت والے جاتے تھے کہ فلاں جگہ کے لیے فلاں دن مناسب ہے، تربیت والے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ اس کو کام کرتا. اس کی وجہ سے وہ جاہلیت ختم ہوئی اور لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی طلب پیدا ہوئی. احکام تو دھیرے دھیرے آئے لیکن طلب لوگوں میں دین کی پیدا ہوئی، اس کی عظمت پیدا ہوئی. اس کی وجہ سے محنت بھی ہوتی رہی اور دین بھی اترتا رہا. محنت بھی ہوتی رہی، دین جیسا کہ آٹا بار بھی نکالا جا رہا ہے اور دانے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور گھمایا بھی جا رہا ہے. اس قسم کا نقشہ کہ اوپر سے وہی بھی آ رہی ہے اور محنت بھی ہو رہی ہے. تو محنت کی وجہ سے استعداد بڑھتی تھی، جو استعداد بڑھتی تھی باقی کا دین آتا تھا. اس طرح دین پورا ہوا اور لوگوں کی استعداد بھی پوری ہو گئی، وہ نمونہ کے لائق ہو گئی. پھر امت ذمہ داری ڈالی کہ اب تم لوگوں میں یہ سکھ چلاؤ. تو اس لیے میرے دوستو، کام میں پہلا مرحلہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرو. کیوں کہ لوگ اپنے دین سے جاہل ہو گئے، اس کے نفع نقصان سے بے خبر ہے. دنیا میں کیا نقصان آئے گا، آخرت میں کیا نقصان آئے گا، اور پھر صحیح طریقہ کیا ہے اس سے بے خبر. اسے بے خبر ہے. تو ایک دم پہنچا دینا اس کی استعداد نہیں ہے. وہ دیکھو یہ حرام ہے تو اس کی استعداد نہیں رہی ہے. کہ حرام کی کیا عظمت ہے اور فرض کی کیا عظمت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں عظمت پیدا کراؤ، ان میں رحمت پیدا کراؤ. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، تاکہ سارے شعبے دین پر چلے. ہمارا تاجر صرف تاجر نہیں ہوگا کہ ہمارا تاجر دین کا داعی ہوگا، دین کا عالم ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہنے والا ہوگا. جی ہاں، ایسے ہمارا مزدور بھی، کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے کہ مزدور ایماندار ہونا چاہیے، محنت کش ہونا چاہیے، ورنہ تو کام چور ہوگا. کہ مزدوری زیادہ ملے، کام کرنا پڑے، کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے مزدوری کا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ پتہ نہیں یار، ان خیر من استاجرت القوی. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی بات ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے ہمارے بکریوں کو پانی پلایا، محنتی آدمی ہے،
اور ایماندار بھی ہے. ایمانداری کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بیچ میں بات آئی. ایمانداری یوں معلوم ہوئی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ آگے چل رہی ہے، وہ بیٹی کے پیچھے. تو ہوا سے اس کا دامن اڑتا تھا تو اس کی پنڈلی کھل دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھے آگے چلنے دو، میں آگے چلتا رہوں گا. کہیں کوئی مڑنا ہے تو آواز کرنے کے بعد تم ڈھیلا ادھر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. اس طرح پہنچے ہیں وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس. جی ہاں، اس لیے اس لڑکی نے کہا یہ بات کہ یہ آدمی بہت سمجھدار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، پانی پلایا ہے، اور پھر ایماندار اتنا ہے کہ اس کو اپنے نگاہ پر بھی وہ ہے. تو آپ اس کو رکھ لیجئے بکریوں کے لیے، ورنہ ہمیں روزانہ جانا پڑتا ہے آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے. اور پھر یہ بات کہی کہتے ہیں علماء کہ اس لڑکی کی فراست تھی کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کوئی اچھا مزدور جس کو آپ اختیار کریں وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس میں قوت بھی ہونی چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے. تو یہ مزدوری کا اصول بتایا کہ ہمارے مزدور کیسے ہونے چاہیے کہ اپنی قوت بھی اپنے کام میں خرچ کریں، کام چور نہ ہو اور امانت بھی ہو، اس کے سامان کی چوری بھی نہ کریں. تو مزدوری کے اصول ہے، تجارت کے اصول ہے، سارے اصول ہیں. اس لیے فرماتے تھے ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل. دعوت میں یہ استعمال ہوں گے، فضائل استعمال ہوں گے سب سے پہلے. کیوں کہ جب اس کی فضیلت بیان کی جائے گی تو ان میں رغبت آئے گی کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیں گے. آج بھی کر کے دیکھ لیں کہ تہجد نہیں پڑھتے، کہ تہجد پڑھو. یہ مثال کیا ہو کیا تہجد پڑھا کرو کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے. اب جانیے فضیلت سنے گا تو تہجد کی ہمت کرے گا. کیوں کہ دونوں چیزیں، گناہ بھی معاف ہو جانے، بدن بھی تندرست ہے، تو کرو کیا چاہیے. ہاں، ورنہ ویسے تہجد کی ہمت کرنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو اس کے بجائے بتائے تہجد کی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. ایسے ہر کام کے اس کی فضائل، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شوق میں اور اپنے نفع کے شوق میں اللہ کا حکم پورا کرے. کوئی دوسری غرض نہیں، مجھے اللہ یہ دینے والے ہیں ایسے میں یہ کہوں. تو وہ مخلص بھی ہوگا فضیلت کے پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور عمل کرنے والا بھی ہوگا کیونکہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو مخلص ہے. اخلاص کے درجے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاص کا درجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو بھی مقصد میں نہ لے، اللہ کی رضا کو مقصد نہ. یہ تو اعلیٰ بات ہے، یہ تو اعلیٰ بات ہے. جب تک من اللہ و رضوان علیہ صحابہ کی صفت ہے تو اپنے اخلاص میں آگے بڑھے ہوئے بس اللہ راضی ہو جاؤ اور کچھ نہیں، پھر جنت کہیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی اخلاص ہے. اور یہ کہ اللہ نے جو وعدے میں کیا ہے اس وعدے کے شوق میں کام کرے کہ یہ بھی مخلص ہے کہ تمہیں یہ ثواب ملے گا، تمہیں یہ برکت ہوگی، کہ یہ بھی مخلص. پھر اخلاص تو بڑھتا رہتا ہے، جو آدمی اللہ کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چیزوں کو اس نہج سے چلایا کہ لوگوں میں اس کی رغبت پیدا کرائی، اس کے نفع نقصان بدلا کر کے نہیں کرو گے تو یہ نقصان کی بھی بڑی وجہ ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جی ہاں، اس سے رغبت طلب آتی ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ڈر جو ہے وہی بچاتا ہے آدمی کو مضرتوں سے. آدمی نیڈر ہو گیا تو وہ نقصان میں پڑے گا. ڈر بھی پیدا کرانا ہے، حکم میں شوق بھی پیدا کرانا ہے، کہ یہ سب سے آسان راستہ ہے.
باقی یہ دیر طلب ہے. ایسا ہے دیر طلب, یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. اس لیے حق جو ہے دیر سے پھیلتا ہے اور باطل جلدی پھیلتا ہے. جیسے دھواں جلدی اٹھ جاتے ہیں اوپر اور پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں. اور درخت جو ہے وہ جلدی بڑا نہیں ہو جاتا, وہ دیر لگتی ہے اس کو. اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, اس کو پانی دینا پڑتا ہے سب, یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جڑوں میں آ جاتا ہے. پھر کوئی بات نہیں ہے, اب کوئی ہوا بھی اس کو نہیں گرا سکے گی, وہ اپنی جڑوں پر قائم ہو گیا. اس طرح حق, کہ جب حق والے اس نہر سے محنت کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں یہ اترے گا دھیرے دھیرے, پھر وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جتنے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا اس میں آگے بڑھائیں گے دھیرے دھیرے. اس لیے اس کو ہم کو یہ ایک محنت دی گئی ہے, وہ اس کا پس منظر یہ ہے جو میں نے کہا کہ اس طریقے سے اس کو چلایا گیا ہے, فضائل کے ساتھ, ترغیب کے ساتھ, تاکہ استعداد پیدا ہو جاوے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی اور اپنی آخرت بنانے کی فکر آ جاوے. یہی دو اہم ہے کہ آخرت بنانے کی فکر آ جاوے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری یہ ذمہ داری ہے, مجھے اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے اس کے بارے میں, اس نے مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. اس طریقے سے جب کام ہوتا ہے تو لوگوں میں یہ چیز آتی ہے, پھر وہ اپنی کمی دور کرتے ہیں دھیرے دھیرے دھیرے. جو کمی ان کے اندر ہے وہ دور کرتے ہیں, پوچھ کر کے, سیکھ کر کے, اور ان کو موقع ملتا ہے تو نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنی کمی دور کرتے ہیں, تو اس سے اپنا کمال پیدا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ, یہ عمومی طریقہ ہے, اس سے عام لوگوں میں طلب پیدا ہوگی جس کی کہ آخرت کی اور اعمال کی رغبت اور اللہ کی نافرمانیوں کی ہیبت. نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے, اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے اس کی وجہ سے لوگوں میں عزت پیدا ہوتی ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے تو وہ علم امانت ہے. امانت اس معنی کر کے ہے کہ ایک تو اس صحیح ہونا چاہیے وہ علم صحیح ہو, اور دوسرا اپنی ذات کو اس کا پابند کرتے ہوئے دوسروں کو اس علم پر لایا جائے. یہ حق ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں کہ وہ قبیلہ یمن والے اشرین, ان کو فرمایا تھا کہ تم لوگ علم والے ہو, وہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں, تم انہیں علم والا بناؤ, نہیں تو تمہیں یہی سزا دوں گا. اس میں ہے تو اس پر وہ تھوڑے سے متاثر ہوئے تو فرض کے رسول اللہ یہ شاید ہمارے بارے میں ہے کہ ہاں, اور دوبارہ وہی بات فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو مہلت دیں ان کے سکھانے سمجھانے کی. تو 1 سال کی مہلت ملی ان کو کہ 1 سال میں ان کو سکھاؤ. تو 1 سال میں انہوں نے محنت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم ایک ذمہ داری ہے. اس علم کے طلبگار بناؤ تاکہ وہ علم لوگ لے میں پھر اس علم پر عمل کریں. تو علم کا طلبگار بنانا, آخرت کا طلبگار بنانا, یہ اصل دعوت ہے. جب آخرت کا طلبگار بنے گا, علم کا طلبگار بنے گا تو سیکھے گا, پوچھے گا, یاد بھی کرے گا, عمل بھی کرے گا, کوئی میں طلب پیدا ہو گئی ہے. دعوت اسی کا نام ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرو. وہ طلب پیدا کرنے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ طلب پیدا کرانے کے لیے فضائل کا ہوتا ہے, انہیں فضائل بتاؤ, تمہیں ایک ایک قدم پر یہ ملے گا, اور ایک ایک کلمے پر یہ ملے گا, اور ایک ایک پیسے پر یہ ملے گا. تو ایک ان میں طلب پیدا ہوتی ہے فضائل کے علم سے. دوسری ان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے حسن معاشرت سے, کہ ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ, اکرام کا معاملہ جب کیا جائے گا تو وہ مانوس ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق والا پہلو بھی اعلیٰ وجہ اتم دیا گیا. کیوں کہ سارے انسانوں کی جہالت کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر جہالت کا مقابلہ جہالت سے کیا جائے تو جہالت پھیلے گی. جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا, تو کس سے ہوتا ہے؟ کیا علم سے ہوتا ہے.
اخلاق سے ہوتا ہے. تو آپ کو علم اور اخلاق دونوں دیے گئے، اس لیے آپ نے ان کی جہالت کا جواب اپنے اخلاق سے دیا ہے. اس لیے جہالت جو ہے آپ کے ہلکی پڑ گئی. سب سے پہلے آپ کی سچائی ظاہر ہوئی، آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی 40 برس تک. کیا یہ آدمی معاملات میں بہت صاف ہے اور بہت سچا ہے. اعتماد پیدا ہو گیا. اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. وہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر. یہ پیدا ہوا کہ آپ کی اخلاق، آپ کی امانت داری. پھر آپ کی دعوت آئی تو لوگوں نے آپ کی دعوت پر اعتراض کیا ہے، آپ کی امانت داری پر اعتراض نہیں کیا، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے تھے. کوئی قیمتی چیز ہوئی تو اپنے گھر میں حفاظت کا سامان نہیں ہے تو آپ کو دے جاتے تھے، یہ آپ پاس رکھو. تو نبی تو نہیں مانتے لیکن امانت دار مانتے. ہاں، اتنی زیادہ سچائی، اتنی زیادہ امانت داری ظاہر ہوئی تھی. اس بنا میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چلائی. اس لیے بہت سے لوگ تو یہ سن کر ہی دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے. لیکن چونکہ مخالفت تھی تو اس پر صبر ہی کرنا پڑتا ہے. کہ دعوت کے راستے میں صبر کے امور زیادہ آتے ہیں. تو صبر کرنا آ گیا تو یہ اپنی دعوت میں کامیاب ہو جائے گا. صبر کرنا نہیں آیا تو مشکل پڑے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوب صبر کی تاکید فرماتے ہیں، بہت زیادہ. آپ صبر کرو، جلدی نہ پڑھو. آپ صبر کرو، جلدی نہ پڑھو. ہمارا ارادہ ہے جی ہاں یہ. اس لیے یہ راستہ کہ یہ صبر کا ہے، یہ راستہ قربانی کا ہے، اور اس کی بنیاد امت سے ہمدردی ہے. یہ ہر نبی کو اپنے امت سے ایسی ہمدردی ہوتی ہے جیسے اپنے اولاد سے. دیکھو میں تمہارے بمنزل باپ کروں، بمنزل باپ کے، اور آپ کی ازواج ان کی امہات ہیں ایمان والوں کی. تو ایسا تعلق صرف امت سے جیسے ماں اور باپ کا تعلق، ہمدردی. تو دین کی دعوت میں بھی یہی ہے کہ جو دعوت کی محنت کی جائے گی وہ ہمدردی سے کی جائے گی. جیسے اولاد کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے تو ہمدردی ماں باپ چھوڑتے ہی نہیں، آخر تک ان کی ہمدردی میں رہتے ہیں. مانے تو بھی بیٹا، نہ مانے تو بھی کوڑتے رہتے ہیں، مگر ہمدرد ایسے نہ بھی. ہمدردی سے اپنا کام کرو. ایک امت کہ امت ہدایت پر آ جاوے، امت اس کی ہمدردی میں ان کا کام کرنا ہے، ذمہ داری میں ان کا کام کرنا ہے. اس لیے ان کے ناگواریوں کو جھیلنا پڑتا ہے. اور یہ ایک قربانی ہے. ناگواریوں کے ساتھ حق پھیلتا ہے، خواہشوں کے ساتھ باطل پھیلتا ہے. یہ ایک امتیازی چیز. یہ بتائیے، یہ چیز بتائیے کہ حق ناگواریوں کے ساتھ. حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے، اور باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوتی ہے اور انتہا نامرادیوں سے ہوتی ہے. آخر میں باطل کا انجام سے کچھ نکال لم بلمس، کوئی عقل کچھ تھا ہی نہیں. فرعون کی حکومت، حامان کی وزارت، قارون کی دولت، کیا ہوئی؟ کہ کچھ نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. ہوا کہ باطل ہے. تو ایسے دنیا کی دولتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے عہدے جب اس میں دین میں ہوگا تو بلمس کوئی نتیجہ نہیں اس کا سوائے حسرت اور پریشانی کی آخرت میں. اس مقابلے میں دین، اس میں تو دنیا بھی روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے. دنیا کی خیر اور آخرت ہے اس میں. تو غرض یہ کہ اس طریقے سے فضائل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، یہ تاکہ ان کے ناگواری کو برداشت کرنا آ جائے. پھر وہ لوگ محبت کریں گے. جب ان کی سمجھ میں بات آئے گی تو ان سے محبت کریں. ہمیں پر کیا رکھا گئے تھے مولانا شہید احمد خان صاحب مرحوم بھی صاحب تھے. تو ایسے آپ حضرات جمع اہل علم ان کو جمع کیا تھا. تھوڑے تھے اس وقت. تو ان سے بات کرتے کرتے مولانا نے یہ کہا کہ یاد رکھو، جس کو دین سکھاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا. تو جب ان کو دین سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ محبت کریں گے، پھر مستفید ہوں گے. جی ہاں، محبت کی وجہ سے.
یہ ہوگا. پہلے مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے، پھر جب پہچان لیں گے تو وہ دشمنی ختم ہو جائے گی. صحابہ کہتے ہیں یار ہم نے اس کو آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے آپ کے اوپر تھوکتے تھے، اور اب یا تو آپ کا وضو کا پانی بھی لے لیتے ہیں. تو اس وقت پہچانا نہیں تھا، اب پہچان لیا، پھر محبت ہو جائے گی. جی ہاں، یہی اثر ہے ایمان کا کہ ایمان کی وجہ سے بھی محبتیں ہوتی ہیں. جس دنیا کے سامان سے غرض کی وجہ سے محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے بھی محبتیں ہوتی ہیں. پھر فضا محبت والی ہو جائے گی، یہ سب ایک ہو جائیں گے، بھائی ہو جائیں گے. جیسے انصار مدینہ بھائی ہو گئے. ہاں یہ نمونہ ہوا، کیونکہ انہوں نے اس کو نمونے کو پوری طرح اپنایا. تو مہاجرین کو انہوں نے مہاجرین نہیں لگے تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے عیسیٰ سے کام لیا ان کے ساتھ. تو یہ ایک نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار ہو گیا، مہاجر کا اور انصار کا، پھر ان کی محنت سے. اس طرح جب اس نبوت سے بڑی محنت کو اس طرح سے کیا جائے گا تو پھر یہ جتنے طبقات بنے ہوئے ہیں اپنی روزی کی وجہ سے، یہ طبقات بھی رہیں گے اور یہ آپس میں مقصد میں ایک بھی ہو جائے گا. ایمان اور دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، مدد کرنے والے، کام کرنے والے، دین سیکھنے والے. باقی اس کی رفتار دھیمی ہوگی کہ لگاتار محنت کرنی پڑے گی. حضرت فرماتے تھے ہماری محنت اگر صحیح ترتیب پر چلتی رہی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندگیوں میں آئے گا. وہ ظاہر ہو گیا کہ اب لوگ نمازی بہت ہو گئے پوری دنیا میں، نماز پڑھنے والے بہت، حج کرنے والے بہت، عمرہ کرنے والے بہت، ذکر تلاوت کرنے والے بہت. ایسے صدقہ، روزہ، عبادت کا دین آیا اس ترقی میں. اور ساری دنیا میں، خالی ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں. میں جب امریکہ گیا تھا 1980 میں تو وہاں کچھ نہیں تھا، مسجدیں بھی نہیں، اسلامک سینٹر ہوتے تھے. اس میں ہم لوگ چڑھتے تھے ہم کی اجازت دے کر کے، کبھی رات کو پہنچ گئے، دن کو پہنچ گئے. وہ ناراض بھی ہوتے تھے ہم کو پہلے خبر کیوں نہیں دی. اس طرح جماعتوں نے وہاں کام کیا، ہندوستان کی ساری دنیا کی جماعتوں نے کام کیا. ہماری جماعت بھی 1 سال رہی وہاں، اس کو کچھ نہیں تھا. پھر دوسری خوب محنت ہوئی اجتماع کی تاریخ تک. پھر اجتماع ہوا، تقریباً 12,000 کا مجمع جمع ہو گیا، مختلف رنگ، مختلف زبانوں کے لوگ. اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ اللہ تعالیٰ دعوت کی برکت سے تمام طبقات کو جوڑتا ہے. اور پورے سکون کے ساتھ انہوں نے بات سنی، کوئی کمپلین نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں. تو وہاں والوں نے بھی اس منظر کو دیکھا تو وہ حیرت میں دیکھا کہ مختلف ملکوں کے، مختلف رنگوں کے لوگ، اور ان کو کون چیز کنٹرول کر رہی ہے. کھاتے بھی ساتھ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی شکایت نہ بنا. اتنا بڑا مجمع ہو تو شکایتیں پیدا ہوتی ہے، لوٹ پھاٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ چاہو تو ہم پولیس اس کی فورس آپ کے لیے یہاں دیں، کیونکہ بہت بڑی گیدرنگ ہے. تو ہمارے مشورے والوں کا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو انتظام کرنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں، ہم کو ضرورت نہیں. وہ رہے تو شاید پولیس کے آدمی، اور وہ دیکھتے رہے ساتھی ہمارے ان کا اکرام احترام کرتے رہے. تو ایک نمونہ قائم ہو گیا کہ مختلف رنگ کے لوگ اس طریقے سے اس محنت کے ذریعے سے ایک ہی مقصد پر جوڑے جا سکتے ہیں. ان اجتماع سے یہ نفع ہوتا ہے کہ فضا بھی بنتی ہے، کام بھی بنتا ہے. لیکن اجتماع سے پہلے محنت ہونا ضروری ہے، بغیر محنت کا اجتماع نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اجتماع کی تاریخیں جو بنتی ہیں وہ تو محنت کے ختم کے لیے ہے کہ اب محنت ختم، جمع ہو جاؤ. اجتماع سے پہلے محنت ہوتی ہے، تاریخوں پر وہ محنت ختم، اب دوسری محنت شروع ہوگی، دعائیں ہیں ہو جائیں گی. تو اجتماع یہ نفع ہوتا ہے. تو اس محنت سے ایک طریقہ محنت کا ہے میرے دوستوں. اس میں ایک فائدہ تو اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی بات پر عمل کرنے والا بھی بنتا ہے، دعوت دینے والا بھی بنتا ہے، دوسرے کی ہمدردی کرنے والا بھی بنتا ہے. اگر صحیح اصولوں کے ساتھ کرے تو اس کے اندر اپنی بھی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف اس کی عنابت بڑھتی ہے. صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ کرے تو اس کے اپنے اندر بھی اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، عنابت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے بارے میں بھی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے.
اور امید پیدا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ میری بات پر عمل کریں گے، جس طرح اللہ ان کو دے گا اللہ مجھے بھی دے گا. یہ بڑا صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے کہ جتنے لوگ تمہاری دعوت پر عمل کریں گے کہ ان کو جتنا اللہ تعالیٰ دیں گے اتنا مجھے دیں گے. اس لیے دعوت دینے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہوگا آخرت میں، کیونکہ بہت لوگوں نے ان کی بات مانی ہے، پھر ان کے ذریعے سے اور لوگوں نے مانی ہے اور ان کی صلاحیتیں حال پر لگ گئی ہے. اس لیے ان کا اجر و انعام یہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے اس امت کے اجر و انعام بہت زیادہ ہے. عمریں چھوٹی، ان کی عمریں تھوڑی 70 60 70. تھوڑے لوگ ہیں جو آگے جائیں گے 60 70 سے، اکثر اسی میں، لیکن ان کو کام ایسا ملا ہے تعلیم کا، تبلیغ کا، کہ وہ خود بھی بنیں گے، دوسروں کو بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، خود بھی سدھریں گے، دوسروں کو بھی سدھریں گے. یہ کام ان کو ملا ہے. اس لیے ان کی حسنات بہت زیادہ ہوگی، ان کی اپنی بھی ہوگی اور دوسروں کے ذریعے سے جو آئے گی وہ بھی ہوگی. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ اس بات کو سن کر کے تو اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ پھر ہم نہیں کر سکیں گے لیکن دوسروں سے کہیں گے تو وہ تو کریں گے. ان کے کرنے کی وجہ سے تو ملے گا. تو پتا ہے دوسروں کے ذریعے سے تو کماؤ، وہ خود نہیں کماتے تو دوسروں کے ذریعے سے کماؤ. ہاں کہ دوسرے کریں گے. سمجھ آئی نا بات؟ ہمارے گاؤں میں اب مجھے بات ختم کرنی ہے. ہمارے گاؤں میں میری سمجھ تک تو کوئی حج کو نہیں گیا. ایک آدمی گیا. میں مدرسے میں پڑھا، فارغ بھی ہوا اور حج تو ہمارے ہاں قاضی عبدالوہاب صاحب سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ ہمارے یہاں رہے گاؤں میں. ان کے بچے 2 برس تک وہ جاتے آتے رہتے تھے. ان کے بچے رہتے تو ان کا آنا بہت ہوتا تھا گاؤں میں. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مولانا یوسف صاحب نے حج کا کام جاری کر دیا تھا. تو انہوں نے پھر کوشش کی کون کون لوگ مالدار ہیں کہ جن پر حج فرق ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کی بولی بنا کر کے سب سے ملے. اس زمانے میں حج آسان تھا. بمبئی جا کر کے کوئی زیادہ کاروائیاں نہیں تھی، پانی کے جہاز. تو تقریباً ان کی محنت سے اس سال 28 آدمی حج کو گئے. وہ ایک دم اندر تھے. وہ یہ دعوت. پھر دوسرے سال وہ تو نہیں تھے. ہمارے ساتھیوں نے دوسرے سال اگلا سال حج کا زمانہ ہے، انہوں نے محنت کی. تو پھر 14-15 اور تیار ہوئی. پھر تیسرے سال محنت کی. پھر 5 سال اور تیار ہوئی. اس طرح آپ کوئی باقی نہیں جس کو حج فرض. ان کی محنت سے یہ کما زندہ ہو گیا. تو جس طرح عمل کرنے والوں کو اللہ دیں گے، حج کرنے والوں کو دیں گے. جنہوں نے ان کو حج پر ڈالا ہے ان کو نہیں دیں گے. یہ ان کو سب کے برابر دیں گے. اس لیے امت کی عمریں چھوٹی اور ان کا اجر و انعام زیادہ، کیونکہ ان کو یہ کام دیا ہے تعلیم کا، تبلیغ کا، دعوت کا. جی ہاں، کہ ان کی وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ خود نہیں کر سکتے دوسروں کے ذریعے تو کماؤ، یعنی دوسروں کو ترغیب دو، دوسروں کو وہ کریں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ان کی وجہ سے. اس نعمت سے تو فائدہ اٹھاؤ. اور تعلق الخیر کا فائدے والی بات. تو یہ کام ہے میرے دوستوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کام کو متعارف کر دیا دنیا میں. لوگ اس کو پہچان گئے، اپنے بھی اور پرائے بھی. اس لیے اب یہ آسان ہو گیا ہے. اب تو ہمت کرنی ہے. وہ جہاں جائیں گے استقبال ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں. تو اب استقبال کے زمانے میں یہ کام نہ کیا جائے تو پھر کب کریں گے؟ اب تو اونچی اونچی نیتوں کے ساتھ اس کام کو کریں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے اترتی ہے. وہ غیب میں ہے. اللہ کی مدد حق ہے مگر غیب میں ہے. وہ اپنے وقت پر اترے گی. پہلے سے تیار نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے سے مدد تیار نہیں ہوتی ہو تو وقت پر اترے گی. جیسے میں ان کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ضرورت پر اترے گی. جیسے بدل میں بارش ہو گئی، بارش کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا. پانی کا کیا ہوگا؟ تو رات کو ہی بارش ہو گئی. ہاں
فرماتے اللہ کی مدد کہ وقت پر ہوتی ہے، پہلے سے نہیں ہوتی. پہلے سے تو اسے یقین کرنا ہوتا ہے، پہلے تو اس کی محنت کرنی ہوتی ہے، پہلے سے اس کی دعا کرنی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے وقت پر من جانب اللہ آ جائے گی. ایسا اسی طرح سے یہ کام چلا ہے کہ ہر جماعتوں نے اللہ اپنے ساتھ اللہ کی مددیں دیکھی ہے، اپنے کام میں آسانیاں دیکھی ہیں. جی ہاں، وہی سے ان کے حوصلے بڑھے ہیں. جی ہاں، اور پھر ان کے حالات سن کر دوسروں کو ترغیب ہوئی ہے. جی ہاں، تو اس طرح سے اس لیے اب تو حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ مشترک سرمایہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، تو ان کو حصے دار بنانا ہے. بعضوں کو اپنے حصے کی خبر نہیں ہوتی، جائیداد میں میرا حصہ ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی. تو اس لیے جائیداد بانٹنے کا کی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ پہلے کون کون حصے دار ہے اس کو حاضر کرو. فقہ کا مسئلہ ہے کہ کون کون ہیں، پھر ان کے سہام ہوں گے. فقہ میں مستقل کتاب القسمت اس کے لیے جائیداد کے اور حصے داروں کے حصے تقسیم کرنا شعبہ ہے حکومتوں کا، آج بھی ہے. کیوں کہ بعد حصے داری ہوتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ دوسرے ملک کے میرے باپ نے کیا جائیداد چھوڑی ہے، تو یہ تھوڑا یہ کہ وہ نہیں ہے تو ہم بانٹ لیں، کہ نہیں اس حصے دار کو خبر کرو کہ تمہارا حصہ ہے. اب اس میں طلب پیدا ہوگی. ایسے دین میں بھی ہے کہ دین میں میرا بھی حصہ ہے مگر بیچارہ بے خبر ہے، تو اس کو باخبر کرو دعوت کے ذریعے سے، طلبگار بناؤ. تو پھر وہ طلب لے کر آئے کہ مولانا اس کا کیا حکم ہے، مولانا اس کا کیا حکم ہے. وہ اپنا حق مانگے گا، پوچھے گا حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، اس میں کیا کروں. یہی اس کا حق ہے ہمارے اوپر. تو اب وہ طلبگار بن گیا تو پوچھے گا. اس طرح دین کی زندگیوں میں آئے گا. ان کی دھیرے 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 پہلے عبادت والا دین آئے گا، پھر اس کے بعد جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق لوگ دین کا کریں گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اتنا تو ہو گیا کہ لوگوں میں عبادت والا دین آنے لگا، تو گویا محنت کی ترتیب صحیح ہے. ہاں، اب آگے بڑھانا ہے اس کو، دین کی محنت کو، تاکہ دین کے باقی شعبوں میں بھی دینداری آ جائے. یہ صحابہ تاجر بھی تھے، مزدور بھی تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن سب ایک نیت پر، ایک مقصد پر، ایک ترتیب پر. جی ہاں، اس لیے ان کی زندگی نمونہ بن گئی. جی ہاں، تو بھائی آج بھی یہی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی مشغولی بھی دی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری، بہت اہم، کیونکہ علم اور ایمانداری تو اصل تو یہ، لیکن اس علم کے طلبگار بھی پیدا کرنے ہیں. نہیں تو یدی علم ختم ہو جائے وہ طلبگار نہیں ہوں گے. ہاں، اور ہمیشہ جو طلبگار ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، بے طلب زیادہ ہوتے ہیں. طلبہ جو آئیں گے وہ تو محدود تعداد ہوگی، سینکڑوں پر، ہزاروں پر. وہ جو باقی مخلوق ہے وہ جن میں طلب نہیں، وہ تو بہت ہے، وہ ہر شعبے میں. اس لیے کام کو عمومیت کے ساتھ چلانے سے ہر شعبے میں اپنے دین کی طلب آئی. پھر وہ دین پوچھے گا جیسا کیا حکم ہے، تو اس طرح اس کا شعبہ بے دینی سے پاک ہو جائے گا. یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں دین داخل کرنا شروع کر دیا، اور محنت کے ساتھ اپنے شعبے بھی چلا رہے ہیں، وہ حکم کی رعایت کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ حرام سے بچ کر حلال روزی حاصل ہو جائے. جو حرام سے بچنا سب سے بڑا فریضہ ہے. تو اس کے لیے بھی دوستو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے آپ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں. کیوں کہ ایمان اور علم دو ہی اصل ہے. جی ہاں، پھر اس میں جب محنت ہوگی، مشق ہوگی، تو پھر اس میں صبر بھی آئے گا، اخلاق بھی آئیں گے، دوسری چیزیں جو اصل ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی وہ. اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کی رہبری کریں گے. اس لیے درخواست ہے ہماری کہ جس طرح اپنے اپنے شعبہ میں ہم کام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک وقت اس کے لیے بھی ہو، ایک وقت اس کے لیے بھی ہو. چھوڑ کے نہیں جانا، چھوڑ کے نہیں جانا. تو کیا کرنا کہ اس کی ترتیب بنا. ایک مسئلہ ہے حق کا کہ حق کا مظاہر نہیں ہوتا. یہ فقہی مسئلہ،
الحق لا یزاحم الحق، کہ حق حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی تو جب حق کا حق مزاحم ہوتا، لیکن حیت ان کی مختلف ہوتی ہے. حق کی مثلا آپ سبق پڑھا رہے ہیں، میں جماعت میں جا رہا ہوں تو اس کی حیت مختلف ہے کہ بھائی کیسے میں سبق کیسے پڑھوں، وہ کہے میں جو ہے سبق کیسے پڑھاؤں، تو ایک حیت مختلف ہے. تو مختلف حیت کے عملوں کو عمل میں لانے کے لیے یہ تو نہیں کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو لے لو، تو یہ تو مزاحمت ہوئی کہ ایک حق نے دوسرے حق سے مزاحمت کی کہ بھائی تبلیغ کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیا یا مدرسے کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دی. یہ فقہی بات ہے. الحق لا یزاحم الحق، کہ حق حق کا مزاحم نہیں ہوتا بلکہ ہر حق کا مساعد ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر ان امور پہ ترتیب قائم کرنی چاہیے. جب ترتیب قائم ہوگی تو مزاحمت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال نماز کے جو ارکان اربع ہے، اصل قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ 4 اصل ارکان ہیں. ان کی حیت ایک دوسرے سے مخالف ہے. یہ قیام ہو تو رکوع نہیں ہو سکتا ہے، تو رکوع ہو تو سجدہ ہو سکتا ہے، اور سجدہ ہو تو قاعدہ ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. ان کی حیت قضائی ایک دوسرے سے معارض ہے، لیکن کرنا ضرور ہے چاروں کو. تو شارع نے اس کی ترتیب بتائی کہ پہلے قیام کرو، تو قیام سے فارغ ہو کر رکوع کرو، رکوع سے فارغ ہو کر سجدے کرو، اور سجدے سے فارغ ہو کر قاعدہ کرو. صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو نماز سمجھا کر کے تمام باقی شعبوں کی ترتیب بتائی. ایک وقت اس کو کرو، ایک وقت اس کو کرو، تاکہ نہ یہ فوت ہو نہ یہ فوت ہو. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہے کہ عمل بھی بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے، عمل کی نیت بتاوے. یہ نبی ذمہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عمل ہے، اس کو اس نیت سے کرنا ہے اور اس کی یہ ترتیب ہے. تو بات ان کی طرف سے پوری ہو جائے گی. جی ہاں، ایسے تمام شعبوں کے لیے کہ بھائی تجارت کرنا ضروری ہے، ورنہ کیسے کھائے گا. تو تجارت بھی کرے اور دین کا کام بھی کرے، تو اس کی ترتیب بنے گی. ایک وقت میں یہ کریں گے اور ایک وقت میں یہ کریں گے، تو پھر عند اللہ وہ اجر پائیں گے اس کا. تو یہ ہوتی ہے. تو ہم نہیں کہتے ایک چیز کو اجاڑ کر کے دوسرا کرو، نہیں یہ بھی آباد ہو یہ بھی آباد ہو. اس کے لیے اشارے ترتیب بتائیں کہ اس کی یہ ترتیب ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ارکان اسلام میں غور کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ رمضان میں کھانا، دن میں کھانا تو حرام ہے روزے کی وجہ سے، وہ کھانے کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو پھر کیا کیا؟ ترتیب ہو گئی کہ اس وقت سے اس وقت کھانا کھاؤ، تو کھانے پینے کی ترتیب ہو گئی تو رمضان ہو گیا. جی ہاں، آپ حضرات سے بات کرنے میں یہ بس کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ سمجھا لیں گے. اور یہی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کام سمجھانا ہے. کرنے والے اللہ مجھے بہت ہیں، وہ کریں، سمجھ کے کریں کہ بھائی یہ نوعیت ہے. کیونکہ جو سمجھ کر کرے گا وہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ تاجر ہو، مزدور ہو، کیونکہ وہ کام کو سمجھا ہوا ہے. لیکن جب سمجھ میں نہ آنے تو بغیر سمجھے کرے تو، کہ بغیر سمجھے کرے گا تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. کیا گیا کیا آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں بھی اور امت کو سمجھائیں. انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ تو نہیں چھوڑے گا. وہ چھوڑ دینے کی وجہ یہ کہ اس کے سمجھ میں بھی قصور ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ پچھلے میرے دوستوں، امت کے ساتھ ہی ہمدردی ہے اور نبوت کی نیابت ہے. نبوت کی نیابت
نبوت کی نیابت میں انبیاء کرام کے وارث کون ہیں؟ علماء. تو ان کی وراثت اور نیابت میں یہ کام کریں گے تاکہ جس طرح حضور کی محنت سے دعوت سے سب سے پہلے جہالت دور ہو گئی، آپ کی محنت سے انشاءاللہ پہلے جہالت ہوگی، پھر دین کے شعبوں میں دین آنا شروع ہو جائے گا. کچھ تو اللہ نے آثار اس کے دکھا دیے. لوگوں نے اپنے تجارتیں اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق پوچھنا شروع کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ بدعت دینی بنا ہے. اس لیے آپ حضرات ارادے کریں، پھر دیکھیں گے آپ کے لوگوں میں کیسے دین آتا ہے. ہمارے نظام الدین میں ایک بات کہہ دوں، نظام الدین میں جو موجودہ مسجد ہے اس کو توڑ کر کے اس کو وسیع کر رہے ہیں. تو اس کا جو فرش ہے یہ، اس کے بارے میں اس کے پتھر اکھاڑے. تو وہ جو ذمہ دار تھا انجینئر، وہ دینی ذہن کا، تو میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب یہ پتھر جو ہیں مسجد کے، ان پر تو برسوں عبادت ہوئی ہے، یہ پتھر کو اکھاڑ کر کہیں اور جگہ پھینکنے کا حکم ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اس کا کوئی حق، کیونکہ اس میں برسوں عبادت ہوئی. مسئلہ پوچھنا ہے وہ انجینئر، کیوں؟ وہ دینی ذہن رکھتا تھا، تو اس کو ڈر لگا کہ بہت برسوں اس پر پتھر پر عبادت ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے نمونے ہوں گے. وہ ان کو کوئی چیز کھٹکے گی تو وہ آپ سے پوچھنے کے رہیں گے. یوں ہی علم زندہ ہوتا ہے کہ حاجت ہوئی تو چلو پوچھنے کے لیے، چلو معلوم کرنے کے لیے. جی ہاں، تو یہ طلب کی علامت ہے اور ڈر کی نشانی ہے کہ ڈر ہے آخرت کا. جی ہاں، یہی تو پیدا کرانا ہے کہ لوگوں میں ڈر آ جاوے اور اپنے دین کی طلب آ جاوے کہ پھر وہ اپنا کام خود ہی کریں گے. تو یہ پوچھنے آیا تو ہم تو میرے جو سو محنت کر کے ایک راستے پر لا لیں گے، پھر وہ اپنی صلاحیتوں سے خود ہی چلیں گے. اللہ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، امت میں بہت صلاحیت ہے. آپ چلیں گے دیکھیں گے کتنی صلاحیت کے لوگ ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب فضة کے لوگ ایسے قیمتی ہیں جو سونے چاندی کے کام. تو صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کتنا قیمتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو تیار ہے اس کے لیے؟ اب جو تقاضے یہاں سے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے، اور جنہوں نے نہیں لگایا ہے وہ سال لگائیں گے. سال لگائیں گے تاکہ وہ کام کی پوری ترتیب عملی طور پر ان کے سامنے آ جائے، مانوس ہو جائے ان کی طبیعت کاموں سے. الحمدللہ ہمارے علماء میں بہت سے وہ حضرات ہیں جنہوں نے فارغ ہونے کے بعد سال لگا لیا ہے اور خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ تدریس میں بھی ہیں، تبلیغ میں بھی ہیں. کچھ ہمارے علماء ایسے بھی ہیں جن کا ارادہ ہے سال کا، لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے. اس وقت درخواست ہے کہ ہمارے وہ سارے علماء جو فارغ ہو چکے ہیں حق نگر حق نما پیشوا اے حبیب خدا مرحبا.